منتخب التواریخ علامہ عبد القادر بدایونی کی مشہور کتاب ہے۔ موصوف مغل شہنشاہ اکبر کے ہم اثر تھے اور اس کے دربار میں رہے ہیں۔ وہ اکبر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ ایک بادشاہ تھا جو حق کا طالب تھا اور اپنے اندر نفسی جوہر رکھتا تھا۔ اکبر اپنی ابتدائی زندگی میں بڑا دیندار اور عبادت گزار تھا۔ اس نے 7 عالم صرف نماز کی امامت کے لیے مقرر کر رکھے تھے، جن میں ایک خود ملا عبد القادر بدایونی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اکبر کے دربار میں 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز ہوتی تھی، جس میں بادشاہ خود شریک ہوتا تھا۔ اکبر جب سفر کے لیے نکلتا تو اس کے ساتھ ایک خاص خیمہ نماز کا ہوتا تھا، جس میں بادشاہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا تھا۔ شہنشاہ اکبر کے اس دین دارانہ مزاج کا یہ قدرتی نتیجہ نکلا کہ اس کے دربار میں علماء جمع ہونے لگے۔ اکبر کو حدیثیں سننے اور مسائل دین پر گفتگو کرنے سے خاصی دلچسپی تھی۔ اس مقصد کے لیے وہ علماء کی صحبتوں میں دیر دیر تک بیٹھتا تھا۔ ملا بدایونی نے لکھا ہے کہ اکبر کے گرد جمع ہونے والے علماء کی تعداد 100 سے بھی اوپر تک پہنچ چکی تھی۔ بادشاہ کے گرد جمع ہونے والے یہ علماء قدرتی طور پر بادشاہ کی عنایتوں میں حصہ پانے لگے۔ بس یہیں سے وہ حالات پیدا ہوئے جس نے ایک دیندار بادشاہ کو بے دین بنا ڈالا۔ ظاہر ہے کہ 100 آدمی بیک وقت بادشاہ کے قریب نہیں بیٹھ سکتے تھے، چنانچہ پہلا جھگڑا نشست گاہوں پر ہوا۔ ہر ایک اس کوشش میں رہتا کہ وہ بادشاہ کے قریب بیٹھے۔ اب جس کو قریب جگہ نہ ملتی وہ جلن میں مبتلا ہو جاتا۔ اس طرح بادشاہ کے انعامات میں جس کو کم حصہ ملتا تو وہ اس سے حسد کرنے لگتا جس کو اتفاق سے زیادہ انعام مل گیا۔ علماء کا حال یہ ہوا کہ وہ ایک دوسرے کو گرانے کے لیے ایک دوسرے کی برائیاں کرنے لگے۔ ملا بدایونی کے الفاظ میں علماء کے گروہ سے بہت سی کمزوریاں ظاہر ہوئیں۔ ایک نے دوسرے کے خلاف زبان کی تلوار نکالی، ایک دوسرے کی نفی اور تردید میں لگ گیا۔ ان کا اختلاف یہاں تک بڑھا کہ ایک نے دوسرے کو کافر تک کہہ دیا اور دوسرے نے پہلے کو گمراہ ثابت کیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ بادشاہ کے دربار میں ان علماء کی گردنوں کی رگیں پھول آئیں، تیز و تند آوازیں بلند ہوئیں اور زبردست شور برپا ہوا۔ علماء کی ان حرکتوں سے بادشاہ کا متاثر ہونا فطری تھا۔ اس کو سخت برا لگا۔ اس کے بعد بادشاہ نے پہلی کارروائی یہ کی کہ ملا بدایونی کو حکم دیا کہ اس قسم کے نامعقول عالموں کو آئندہ بادشاہ کی مجلس میں نہ آنے دیں۔ اس کے باوجود علماء کی حرکتیں بند نہ ہوئیں۔ ان کی باتیں بادشاہ کے لیے ایمانی قوت کی بجائے بدگمانی اور بیزاری میں اضافے کا سبب بنتی رہیں۔ علماء کا یہ حال تھا کہ ایک دوسرے کی ضد میں کوئی عالم ایک چیز کو حرام کہتا اور دوسرا اس کو حلال بتاتا۔ ان چیزوں نے بادشاہ کو شک میں ڈال دیا۔ اس کی حیرانی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اصل مقصد ہی سامنے سے جاتا رہا۔ درباری علماء میں سے ایک ملا عبداللہ سلطان پوری تھے۔ ان کا سرکاری لقب مخدوم الملک تھا۔ انہوں نے مختلف طریقوں سے جو دولت جمع کی تھی اس کا حال ملا۔ بدایونی نے ان الفاظ میں لکھا ہے، ان کا انتقال ہوا تو بادشاہ کے حکم سے ان کے مکان کا جائزہ لیا گیا جو لاہور میں تھا۔ اتنے خزانے اور دفینے ظاہر ہوئے کہ ان خزانوں کے تالوں کو کنجیوں سے بھی کھولنا ممکن نہ تھا۔ حتیٰ کہ سونے سے بھرے ہوئے چند صندوق مخدوم الملک کے خاندانی قبرستان سے برآمد ہوئے، جنہیں مردوں کے بہانے سے زمین میں دفن کیا گیا تھا۔ شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ملا عبد النبی تھے، جو اکبر کے زمانے کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے۔ پورے ملک کے خطباء اور ائمہ کے درمیان جاگیر تقسیم کرنے کا انہیں مکمل اختیار تھا۔ شہنشاہ اکبر ان کا اتنا زیادہ احترام کرتا تھا کہ ان کی جوتیاں سیدھی کرتا تھا، مگر مذکورہ مخدوم الملک اور ملا عبد النبی کے درمیان رقیبانہ کشمکش شروع ہوئی۔ ایک نے دوسرے کو جاہل اور گمراہ ثابت کرنے کے لیے کتابچے لکھے اور دوسرے نے پہلے کی بابت لکھا
کہ چونکہ انہیں بواسیر ہے اس لیے ان کے پیچھے نماز ناجائز ہے۔ دوسرے نے لکھا تم اپنے باپ کے آگ کیے ہوئے بیٹے ہو اس لیے تمہارے پیچھے بھی نماز جائز نہیں۔ اس قسم کی لایانی بحثوں سے شاہی کیمپ صبح و شام گونجتا رہا۔ شہنشاہ اکبر شروع میں نہایت دیندار تھا اور دینی شخصیتوں سے بڑی عقیدت رکھتا تھا، مگر دین کے نمائندوں کی خرافات کو مسلسل دیکھنے کے بعد وہ دین سے بھی بیزار ہو گیا اور دینی شخصیتوں سے بھی۔ علماء کا یہ حال تھا کہ جانوروں کی طرح آپس میں لڑتے، ایک عالم ایک فعل کو حرام بتاتا اور دوسرا عالم اسی فعل کو حلال قرار دے دیتا۔ ملا بدایونی لکھتے ہیں کہ اکبر اپنے زمانے کے علماء کو غزالی اور رازی سے بہتر سمجھتا تھا۔ جب اس نے ان کی پست حرکتوں کو دیکھا تو حال پر ماضی کو قیاس کر کے سب سے کنارہ کش ہو گیا۔ اس کے بعد اکبر کے دربار میں علماء کا وقار ختم ہو گیا۔ ابو الفضل اور فیضی جیسے لوگ دربار شاہی میں اہمیت اختیار کر گئے۔ اکبر کو علماء کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ رہی۔ ابو الفضل اکبر کے سامنے علماء کا مذاق اڑاتا اور اکبر اس کو سن کر خوش ہوتا۔ ملا بدایونی کے الفاظ میں کسی بحث کے درمیان اگر ائمہ مجتہدین کی کوئی بات پیش کی جاتی تو ابو الفضل اس کو نظر انداز کرتے ہوئے کہتا کہ فلاں حلوائی، فلاں کفن پوش اور فلاں چرم ساز کے قول سے تم میرے اوپر حجت قائم کرنا چاہتے ہو۔ حسد اور کبر یہودی علماء کا عام مرض تھا، یہی ہمارے علماء میں بھی در آیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی دین کے عالم تھے، مگر ان کے درمیان حسد اور کبر کا وجود تک نہ تھا۔ علم کے ساتھ عام طور پر بڑائی کا احساس ہوتا ہے، اس سے مستثنی صرف خدا کا علم ہے۔ خدا کا علم ایک ایسا علم ہے جس میں آدمی مالک کائنات کی عظمت اور اس کے مقابلے میں اپنے عجز کو دریافت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدائی علم آدمی کے اندر خاکساری پیدا کرتا ہے، جبکہ دوسرے علوم آدمی کے اندر خود ساختہ بڑائی اور گھمنڈ پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ خدائی علم ابتدائی زمانے میں صرف خدا کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اس پر احسان کے درجے میں عمل پیرا ہونا تھا، مگر بعد کے زمانے میں جب علم صرف فنی بن گیا اور صرف باتیں ہی باتیں رہ گئیں، فتوے ہی فتوے رہ گئے اور اس میں خدا سے تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت پنہاں ہو گئی، مشکل اصطلاحیں، پیچیدہ اسلوب، منطقی ترتیب، عجیب و غریب بحثیں مل کر دینی علم کو ایسی شکل دے دی گئی کہ بظاہر تو وہ دینی علم بن گیا لیکن خدا سے تعلق اس میں مفقود ہو کر رہ گیا۔ اللہ تعالی ہمارے ائمہ کرام کی قبروں کو روشن کرے، جنہوں نے دین میں تفقہ کیا اور علم فقہ پیدا کی اور اس کے ذریعے سے وہ ربانی علوم ہمارے لیے پیش کیے کہ جن کی مدد سے ہم اپنے رب اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر جم سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے خدا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا تعلق پیدا کریں، چاہے ہم غلطی پر ہی کیوں نہ ہوں، اور صرف باتوں ہی باتوں پر تکیہ نہ کریں، کیونکہ بغیر عمل کے علم انسان کو شیطان بنا کر رکھ دیتا ہے، اور اسی برائی کی وجہ سے شہنشاہ اکبر بھی دین حق سے پھر گیا۔